السلام علیکم معزز ناظرین و حاضرین، آج ہم بات کریں گے کہ خلافت کیا ہے اور پاکستان میں خلافہ ماڈل کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے یہ سوالات کیے ہیں کہ خلافت کے پرسپیکٹو پہ پہلے ایک اوور ویو دے دیں، گائیڈ لائن دے دیں۔ دیکھیں، تکمیل پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے پاکستان میں خلافت کا نظام نافذ کرنا اور بڑی پیسفل سٹرگل کے تحت، اور اس پہ ہم اکیڈمک ڈیبیٹ بھی جاری رکھے ہوئے، سوشل میڈیا فرنٹ ہے اور ہمارے سمپوزیا ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں، مختلف فرنٹس پہ ہم پالیسی میکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نیریٹو بلڈنگ ہے، اور ہمارا نیریٹو بلڈنگ آپ کو پتہ ہے قرآن و سنت پہ مبنی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نیا نعرہ نہیں ہے۔ خلافہ جو ہے اس کا کانسیپٹ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو خلیفہ علی الارض اللہ رب العزت نے کہہ کے یہاں پہ منصب عطا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، کنگڈم تھی۔ اس کے علاوہ جو ایکسٹرا جو رسپانسبلٹیز ہیں انبیاء کرام کو دے دی، وہ اس کا مطلب یہی تھا کہ زمین میں خلیفہ ہیں، وہ اللہ کے نائب ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نیابت کا، کہ اللہ کے احکام جو ڈیوائن کمانڈمنٹس ہیں، الوہی نظام ہے، اس کو نافذ کرنا۔ اور اس کے اندر سب سے بنیادی بات ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی تھی، جو خلافہ کی ایسنس ہے، روح ہے۔ اور وہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کیا ہے کہ ایسا نظام انصاف جس کے اندر عام آدمی کو جو انصاف ہے، روزگار ہے، بنیادی ضروریات ہیں، اس کی دہلیز پہ ملے۔ تعلیم ہے، صحت ہے، انصاف ہے، بنیادی ڈیلی کموڈیٹیز آف لائف جو ہمارے آرٹیکل 38 کے اندر ہیں پاکستان میں۔ سوشو اکونومک جسٹس جسے کہتے ہیں، سوشل اینڈ اکونومک ویل بینگ آف دا پیپل، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں، جو کہ سسپینڈڈ ہیں، وہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا ہے ریٹریبیوٹیو جسٹس۔ خلافہ میں جرم و سزا کا نظام ہوتا ہے، لیکن اس کی روح یہ ہے کہ آپ زمین میں ایسا نظام قائم کر دیں کہ کوئی شخص جرم کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ امپاورمنٹ ہے، یہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے انسانوں سے۔ اور پھر اس کے علاوہ طالوت علیہ السلام کا اگر واقعہ دیکھیں، اللہ نے انہیں جب بادشاہ بنایا تو خلافت کے لیے بنیادی شرط جو قرآن نے رکھی ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ علم اور جسم کے اعتبار سے جو ہے وہ ویل آف ہو، یعنی وہ قوی الجثہ بھی ہو، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہو۔ تو یہ دو صفات خلیفہ کے اندر ہونی چاہیے، کہ اس کا جسم توانا ہو، ذہن کام کرتا ہو، اس کا علم ہو، ویژن ہو، قرآن و حدیث کے مطابق وہ ویژنری جو ہے کمانڈمنٹس کو پبلک تک پہنچانا جانتا ہو۔ تو بنیادی جو پری ریکویزٹس ہم کہہ سکتے ہیں خلافت کی، علم اور جسم میں۔ علم سے مراد یہ ہے کہ دین اور شریعت کا علم، اور جسم سے مراد کے قوی الجثہ ہونا، یعنی وہ صاحب تقویٰ بھی ہو، اسلامک کمانڈمنٹس پہ اسے عبور بھی ہو، ملٹری فرنٹ پہ بھی ویل ایکوپڈ ہو۔ جسم کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ سد ذوالقرنین جو آپ نے ولیجرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی، تو اس میں یہی تھا کہ ایک ینگ فارمر تھے آپ کا جسم بھی مضبوط تھا، آپ کا وین بھی تھا، تو وہ ایک یونٹی آف کمانڈ کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اکثریت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے جمہوریت میں اکثریت کی رائے پہ حکومت بنتی ہے، اسلام میں اکثریت غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام میں اجماع ہے، صاحب حل و عقد، دلیل کی بنیاد پہ حکومتیں بنتی ہیں۔ اگر اکثریت غلط ہے اور اقلیت حق پہ ہے، تو اقلیت جو ہے وہ صاحب حل و عقد، جو پالیسی میکرز ہیں، جو قرآن و حدیث کا فہم رکھتے ہیں، جو ویژنری لوگ ہیں، جو صحابہ کرام کے دور میں شورا ہوتی تھی، ان کا حکم ماننا پڑے گا۔ اور خلافت کے اندر یہ نہ ہوتا کہ پبلک کے مطابق فیصلے کریں، فیصلے ہوں گے قرآن و سنت کے مطابق۔ یعنی اسلام کے اندر، جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ملک کی خاطر آپ مل جل کے رہیں، اسلام میں ہوتا ہے کہ ریاست قانون کے لیے ہے، اور وہ قانون اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا عطا کردہ ہے۔ یعنی ڈیوائن لا کی انفورسمنٹ کے لیے ریاست ہوتی ہے، قانون ریاست کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان کی ریاست مارز وجود میں آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بنیاد تھی۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کا مقصد تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو انفورس کرنا، نافذ کرنا۔ یعنی پاکستان کا مقصد الوہی قانون کا نفاذ تھا، الوہی قانون کا مقصد پاکستان نہیں تھا۔ یہ بنیادی باریک فرق سمجھنا پڑے گا، اور یہی تکمیل پاکستان کی میں سمجھتا ہوں جد و جہد ہے۔ اب پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ کیسے نافذ ہوگی، یاد رکھیں یہ بیس کیمپ ہے پاکستان خلافہ کا۔ اس کو ہم بیس کیمپ بنا کے پوری امہ کی یونٹی کا ایک ماڈل بنانے جا رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے کئی کانفرنسز میں، ہمارے پیپر بھی ہیں تکمیل پاکستان کے پلیٹ فارم سے، کہ ہم نے حج کو لینا ہے، حج کو اسپریچول ٹورزم سے پولیٹیکل ٹورزم بنانا ہے۔ یعنی حج وہ انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا ارکان اسلام میں سے، کہ آپ صرف حج و عمرہ نہ کریں، پوری مسلم امہ کے یعنی ورلڈ کے جو لیڈرز ہیں،
چاہے وہ فورن منسٹرز ہوں، پرائم منسٹرز ہوں، ان کے بادشاہ ہوں، رولر ہوں، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں، حج کریں۔ ایک تو وہاں سے یونیفیکیشن کا میسج جائے گا کہ سارے برادرہڈ کلمے کے بنیاد پہ اکٹھے ہیں، کوئی ایرانی، عراقی، ترکی، پاکستانی حج کرنے نہیں آیا، بلکہ کلمے کی بنیاد پہ اکٹھے ہیں۔ یہ امپیریل فورسز کو، سامراجی طاقتوں کو پیغام جائے گا۔ نمبر 2، آپ وہاں پہ اناؤنس کریں کہ آج کے بعد ہماری خارجہ پالیسی، فورن پالیسی حج کے مقام پر اناؤنس ہوگی۔ نمبر 3، آپ اسلامک کامن ویلتھ کا وہاں پہ اناؤنس کریں، اسلامک کورٹ آف جسٹس کا اناؤنس کریں کہ اگر یو این او 48 سال سے، 50 سال سے، نصف صدی سے کشمیر کی ریزولوشن پینڈنگ ہے، کوئی وہاں پہ نہیں بولتا۔ اسرائیل وہاں پہ وحشت و بربریت کا بازار گھر میں بلیک آؤٹ کر رکھا ہے غزہ کے مسلمانوں کا، آپ کی یو این او کی ریزولوشن کو وہ ردی کی ٹوکری، پاؤں کی ٹھوکر سمجھتا ہے، تو کیوں آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اور یو این او کی طرف دیکھتے ہیں؟ I must say this is not UNO, United Nation Organization. It has become Union of Nuclear Officers بن چکی ہے۔ تو آپ کو اسلامک یونیفیکیشن بلاک بنانا پڑے گا۔ اسی لیے تکمیل پاکستان موومنٹ اسی کی جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم پیپر لکھ رہے ہیں، ہم رابطہ عالم اسلامیہ سے بھی انشاءاللہ آپ رابطہ قائم کریں گے، انہیں بھی اپنی اوپینین دیں گے کہ اس ایجنڈے پہ پیسفلی اکٹھا ہوں، اس میں کوئی مارداڑ نہیں ہے، پیسفل سٹرگل ہے۔ اس مسلم ورلڈ کو جو 57 اسلامک کنٹریز ہیں، ہم نے پریکٹیکلی امہ بنانا ہے۔ ابھی ان کی اپنی اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہیں، قانون ہیں، لاز ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، لیکن ایک فورن جو ہے پالیسی پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کرنسی اپنی اپنی رکھیں، اپنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اسلامک بنائیں، اسلامک جو ہے یو این او بنائیں، تاکہ آپ کے جو کانفلکٹس ہیں جو ود ان دا اسلامک کنٹریز ہیں، جیسے سعودیہ قطر کے ہیں، ایران سعودی عربیہ کے ہیں، یا باقی ممالک پہ آپس میں، وہ انٹرنل ڈسپیوٹ بھی کانفلکٹ مینجمنٹ کے تحت ریزالو ہو، اور پھر انٹرنیشنلی جو غزہ کا معاملہ ہے، جینوسائیڈ ہے وہاں پہ ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، آپ افغانستان، عراق، سیریا کی حالت دیکھیں تو پریڈکشنز جو احادیث میں موجود ہیں کہ قرب قیامت میں جب شام میں تباہی آئی تو تم اپنی خیر مناؤ۔ عراق میں وہ خراسان کا علاقہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو کئی لوگوں نے مجھے کہا جی آپ بوٹ پالشی ہیں، فلاں کی جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں۔ آپ احادیث کا مطالعہ کیا کریں۔ خراسان سے مراد اس وقت خراسان پاکستان کا یہ ٹیریٹری، اس کے علاوہ ایران، افغانستان، ترکی کا علاقہ، یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس پورا خراسان تھا۔ تو جب ہم بات احادیث کی کرتے ہیں تو پہلے اسٹڈی کر کے آیا ہے۔ خراسان سے مراد اس پورے علاقے سے ایک اکٹھا لشکر جائے گا جو کہ یروشلم میں قبلہ اول کو بھی آزاد کر رہے ہیں فلسطینی۔ تو ہم اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ آج 70 سال ہو گئے آپ جمہوریت کو، جو جبر ہے، مجبوریت ہے، اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ $1.7 بلین اینولی، یو این او کہتا ہے، آپ اپنے اشرافیہ کو، اسٹیٹس کو مراد دے رہے ہیں۔ یعنی پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ چند خاندانوں کی مراد پہ بلین آف ڈالرز میں اینولی خرچ ہوتا ہے۔ آپ پارلیمنٹ کی کیفیٹیریا پہ جائیں، آپ کو 30 روپے کی جو دال یا قورمہ مل جائے گا، اور 10 روپے کی روٹی اور 20 روپے کی چائے۔ اتنی سستی چیزیں کہیں نہیں ملتی جو وہاں پہ جو قانون ساز ہیں۔ قانون سازی کیا ہوتی ہے؟ کیا اسلامائزیشن پہ کوئی بات ہوتی ہے؟ کیا آئیڈیالوجی آف اسلام کو پروموٹ کیا گیا ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل؟ 70 سال گزر گئے، ایز ارلی ایز پاسبل، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو جب ہم اس نظام کے خلاف بولتے ہیں تو ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی بات کرنا پاکستان میں جرم بن گیا ہے، خلافت کی بات کرنا جرم بن گیا ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑھیا پوچھتی ہے کہ اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے روکا کہ نہ کرو ایسا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ بولنا بند کر دے تو میرا مواخذہ کون کرے گا؟ مجھے کل اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ تو یہ مجھے بہتر کر رہی ہے، جہاں کمی ہے وہ دور ہو کے اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو حکمران ایسے ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ایک حاکم گزر رہا ہے، 30 گاڑیاں آگے ہیں، 30 پیچھے ہیں، ان کے پیٹرول کا دھواں ایک غریب آدمی کے ٹیکس پیئر سے اٹھتا ہے، وہ آپ کے خون پسینہ، آپ کا خون ان کے پیٹرول کے دھوئیں میں جلتا ہے۔ تو اس قوم کو بھی اٹھنا پڑے گا، تکمیل پاکستان کا ساتھ دیں۔ آپ کب تک بجلی کے بلوں میں آئی پی پیز کا بوجھ ٹیکس کی صورت میں ڈالتے رہیں گے؟ ایک شاپر خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس، گروسری خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس، بیسک نیسسٹی کدھر ہے؟ پاکستان میں فری ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم آپ کا بیٹھ گیا ہے۔ خلافت میں تو یہ نہیں ہوتا۔ آپ پمس چلے جائیں اسلام آباد کے ہاسپٹل میں، آپ کو 1 مہینے بعد ایکو کا ٹائم ملے گا، تو ہارٹ پیشنٹ 1 مہینہ انتظار کرے گا۔ یہ اشرافیہ کا سسٹم بیٹھ گیا ہے، یہ بیوروکریسی، یہ پارلیمنٹیرینز آپ کے پیسے پہ عیاشی کرتے ہیں، ان کی ساری فیملیز بزنس امپاور بنایا پوری دنیا کو۔ یہ پاکستان میں کاروبار کرنے آتے ہیں اور یہاں سے لوٹ کے عیاشیاں باہر جا کے کرتے ہیں۔
یہ عوام کو ہم کھول کے بتا دیں. خلافہ میں ایسا نہیں ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں گشت کرتے ہیں رات، لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جب گورنر تھے بصرہ کے تو اپنے محل کے باہر ایک چوراہا بنوا دیا، چوبارہ جسے کہتے ہیں، گیٹ لگوا دیا. سیدنا عمر کو پتہ چلا، آپ نے وہ جلوا دیا. فرمایا تمہاری یہ ضرورت، عام آدمی کے درمیان ایکسس نہیں ہوگی، لوگ تمہارے مسائل کیسے تم لوگوں کے سنو گے، وہ تمہارے دروازے تک آ نہیں پائیں گے، تو آپ خاموش ہو گئے. اسی طرح عامر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو بے قصور اس نے کہا مجھے کوڑے مارے، آپ نے فرمایا تم بھی اس کو کوڑے مارے. وہ گورنر تھے، پھر 100 دینار دے کے ان کا آپس میں راضی نامہ ہوا. تو نو ون از ابو دا لا. خلافت میں کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا. قرآن و سنت کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں. یہاں صدر، وزیر اعظم، منسٹر، سیکٹریز وہ عام آدمی کے برابر ہیں. ایک سی ایس ایس کا آپ نے ڈرامہ رکھا ہوا ہے، گریجویشن کر کے ایک شخص 50 لاکھ روپے لگ کے اسسٹنٹ کمشنر بنتا ہے، 1.5-2 لاکھ اس کی تنخواہ ہے. ایک پروفیسر کی بھی وہی ہے جو تعلیمی ادارے میں. دونوں کا لائف سٹائل دیکھ لیں. تو جس ملک کا استاد رل جائے اور اس ملک کا ڈپٹی کمشنر اسی سکیل کا کروڑوں روپے کرپشن کر کے ہتھیا کے لائف سٹائل کمائیں، وہ قومیں کیسے ترقی کریں گی؟ جس قوم کی کتابیں فٹ پاتھ پہ آ جائیں اور سینڈلز آپ کی الماریوں میں لگ جائیں، وہ خاک ترقی کرے گی. خلافہ میں یہ نہیں ہوتا. ہم پورے نظام کی سرجری چاہتے ہیں. انف از انف. آپ تکمیل پاکستان کا ساتھ ہیں، ہماری پیسفل سٹرگل ہے. ہم نے ہمیشہ، ہمارے جو چیئرمین ہیں سعد نذیر صاحب نے بھی یہی بات کی، ہم اپنا نیریٹو مختلف فرنٹس پہ جاری رکھیں گے. ایکیڈیمک فرنٹ ہے، انٹرنیشنل فرنٹس ہیں، ہمارے پیپرز ہیں، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ ہم نے ویو جاری رکھنی ہے. اویکننگ موومنٹ ہے، عوام ہمارا ساتھ دیں. نوجوان ہیں، ان کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہے تکمیل پاکستان کا. نوجوان انٹرنیز آئے، ان کے لیے بزنس اپورچونیٹیز بھی ہم نے مختلف جو ہے پلان اور پیکیجز بنائے ہوئے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے. وہ قومی دھارے میں شامل ہوں. آپ پاکستان کا فیوچر ہیں، نوجوان آگے بڑھیں. آپ کے ہاتھوں میں تقدیر ہے. آپ کب تک ان کی غلامی کرتے رہیں گے نسل در نسل؟ تو میرے خیال میں تکمیل پاکستان موومنٹ ایک پیسفل خلافہ ماڈل چاہ رہی ہے. آپ اسے نظام صدارتی، اسلامی صدارتی نظام، لفظ کوئی بھی بول دیں، امیر المؤمنین بول دیں، ہیڈ آف اسٹیٹ بول دیں، لیکن خدا را ماڈل بڑا سمپل ہے. کمپیٹنٹ لاٹ آئے اصحاب حل و عقد کی. اب میں بتاتا ہوں وہ کون ہے. اس دور میں کبار صحابہ کرام جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے، اصحاب حل و عقد، جو سولوشن اورینٹڈ اپروچ والے ہیں. آج پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ہیڈ لے لیں، شریعہ اکیڈمی کا ہیڈ لے لیں، دعویٰ اکیڈمی کا ہیڈ لے لیں، اسلامک یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ لے لیں، آپ کہتے ہیں بندے نہیں ہیں. اوقاف میں سے ہر ایک کمپیٹنٹ لاٹ لے لیں. یونیورسٹیز میں اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن ڈپارٹمنٹ کا ایچ او ڈی اور ڈین لے لیں. ہر سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ آپ کے پاس بیٹھا ہے، آنرس بھی ہے، قوم کو گائیڈ بھی کر رہا ہے. تو یہ شورا 20 رکنی لوگوں پر مشتمل آپ بنا لیں، اور وہ آگے جا کے ایک بندے کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو قوی الجثہ بھی ہو، یونٹی آف کمانڈ بھی ہو. نیچے آپ گورننس سسٹمز لے آئیں اور بی ڈی سسٹم کو ایکٹیویٹ کریں، پبلک تک فنڈز خرچ ہوں. یہ پارلیمنٹ جو بنی ہوئی ہے 342 ممبرز کی سینٹ، کون سی قانون سازی عوام یا اسلام کے حق میں کوئی ہوئی ہے آج تک؟ عوام رل رہی ہے. تو اس بیوروکریسی سے، اشرافیہ سے جان چھوڑائیں. ایک ہیڈ آف اسٹیٹ، 20 رکنی شورا، 10 سبجیکٹ اسپیشلسٹ منسٹرز، 4 گورنرز. یہ جو فنڈ ہے ترقیاتی فنڈ، یہ پارلیمنٹیرین کو نہ دیں، یہ پارلیمنٹ ختم کر دیں. ترقیاتی فنڈ بلدیاتی نمائندوں کو دیں، گراس روٹ لیول پہ، اور ان پہ پھر عوام تک خرچ ہوں گے. آپ کی اشرافیہ کی ایکسٹرا مراد بھی ختم ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں آئی ایم ایف سے بھی جان چھوٹ جائے گی. آپ لوور سطح پہ تکمیل پاکستان کے پاس ماڈل ہے، آپ لوور کورٹس بنائیں. آپ مسجد کو، جو آپ سسٹم کے دور میں پارلیمنٹ بھی تھی، جوڈیشری بھی تھی، نظام قضاء کا مرکز بھی تھی، اور وہ ویلفیئر سینٹر تھی. مسجد کا جو خطیب ہے اس کو دعویٰ اکیڈمی سے شریعہ کا کورس کروائیں، لاء کا، اس کو اپوائنٹ کر دیں. لوکل جو ڈسپیوٹس ہیں وہ وہاں پہ ریزالو ہو جائیں کانفلکٹ میتھڈولوجی کے تحت. آپ کی اپر کورٹس پہ پریشر بھی کم ہوگا. تو ہمارے پاس پورا ماڈل ہے بھائی جان. تکمیل پاکستان موومنٹ ہوا میں نہیں بات کر رہی، سارے پیپر موجود ہیں. الحمدللہ ہمارا اب اسکالرس کا ایک پلیٹ فارم بن رہا ہے، تھنک ٹینکس آ رہے ہیں، علماء مشائخ رابطہ کر رہے ہیں، خواتین کی، ایون اوورسیز کی بہت بڑی تعداد تکمیل پاکستان کا حصہ بن رہی ہے. وہ بھی چاہ رہی ہے کہ پاکستان خلافہ کا بیس کیمپ بنے اور 57 اسلامی ممالک پھر سے ایک امہ کے ماڈل کی شکل اختیار کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.